بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 مارچ کی نیوز تھی کہ بیریئر ٹاؤن کے ٹائکون ملک ریاض، جنہیں عدالت میں پیش ہونا تھا اور انہوں نے نیب عدالت میں پیشی پر نہ حاضر ہونے کے لیے اپنے سرٹیفکیٹ داخل کرا دیے اور حاضری سے استثناء لے لی، کیونکہ یہ بڑی مچھلیاں ہیں، یہ جلدی ان کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ کیونکہ نیب نے بھی ان سے ہمدردی کی کہ انہوں نے اس کی درخواست پر کوئی نوٹس نہیں لیا اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں رائے دی۔ تو جب نیب چپ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر عدلیہ نے، جب نیب کی مداخلت ختم ہو گئی تو پھر عدلیہ نے انہیں استثناء دے دی، جبکہ ان کے بیٹے اور داماد ان دونوں کو جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ بنفس نفیس خود پیش ہوں۔ ان کی حاضری لازمی دے دی گئی اور ملک ریاض کو استثناء دے دی گئی ہے۔ جج بشیر جو احتساب عدالت کے جج ہیں، انہوں نے اس چیز کا بھی نوٹس لے لیا ہے کہ بھئی داماد جو ہے ان کا، اس کو اور ریاض کا بیٹا دونوں کو، ان کے لیے جو بھی اجازت نامہ ہے اس کا جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے کہ بھئی یہ بھی کیوں مانگ رہے تھے یا کیوں نہیں حاضر ہو رہے۔ اسی کے ساتھ عدالت میں ملک ریاض خود نہیں پیش ہوئے کیونکہ وہ بیمار تھے، ظاہر ہے نہیں پیش ہوئے۔ ان کی جگہ ان کے وہ سرٹیفکیٹ جو پیش کیے گئے اور ان کے وکیل فاروق ایچ نائک وہ پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا وکالت نامہ بھی اس میں منسوب کیا کہ میرا یہ وکالت نامہ ہے اور میں یہ ملک ریاض کیونکہ طبی بنیاد پر حاضری نہیں دے سکے، اس لیے استثناء انہیں مانگنا پڑی۔ ایڈوکیٹ فاروق نائک نے اس سلسلے میں کچھ رپورٹس بھی، میڈیکل کی رپورٹ بھی پیش کی اور اس کے بعد ان کی درخواست جو ہے وہ منظور ہو گئی۔ معاملے کی مزید کارروائی جو ہوگی، اب اگلی ہائرنگ جو ہوگی وہ 25 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ 25 مارچ کو دوبارہ ان کی ہائرنگ ہوگی، کیونکہ کیس بنام ملک ریاض، ان کے بیٹے داماد، اس کے علاوہ کچھ دوسرے ملزمان بھی ہیں، جیسے سابقہ سینیٹر یوسف بلوچ، ڈاکٹر دانش، لیاقت کام خانی، وقاص رفت، غلام عارف، خواجہ شفیق، عبدالسبحان میمن، جمیل بلوچ، افضال عزیز، سید محمد شاہ، خرم عارف، عبدالکریم پلیچو اور خواجہ زمان۔ یہ لوگ اس کیس میں ملزمان ہیں جنہوں نے یہ سہولتیں دی ہیں اس ٹاور بنانے میں۔ یہ کیس جو ہے یہ فروری میں دائر ہوا تھا، تو مقدمے کی سماعت جو ہے وہ کیونکہ سست رفتاری اس میں دکھائی گئی، جس کی وجہ سے یہ اتنا لمبا چل رہا ہے۔ اور یہ ریفرنس کے جو نیب کا ریفرنس ہے اس کے مطابق یہ جگہ باغ ابن قاسم سے متعلق، یعنی سمندر کے بالکل قریب ہی یہ بہت بڑا ٹاور بنایا گیا، اور اس میں کم سے کم جو یہ ان لوگوں کے جن کے میں نام بتائیں، ان لوگوں کی ملی بھگت سے کم 100 ارب روپے کا گورنمنٹ کو نقصان ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا کچھ، وہ جیسے ملک ریاض خود کہتا تھا کہ میں کاغذوں میں پہیے لگا دیتا ہوں، وہ چل پڑتے ہیں، یعنی وہ ترغیب بھی دے رہا ہے، عوام کو کہ تم بھی، جیسے میں اگر ترقی ایک موٹر سائیکل سے
میں اتنا بڑا ٹائکون بن چکا ہوں، تو تم بھی اپنے کاغذوں کو پہیے لگایا کرو اور ترقی کرو۔ ملک میں ترقی اسی ذریعے سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ تربیت، ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اس لیے اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کام کرنے کا ماہر ہے، اور ہمارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو غلط کام کرے وہ بڑا ہی عقل مند اور بڑا ہی اچھا آدمی گنا جاتا ہے۔ یعنی برائی کو ہمارے دماغوں میں سے وہ ہٹا دیا گیا ہے کہ برائی کوئی برائی نہیں ہوتی۔ برائی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ ناکام ہیں، چاہے اچھے نظریے سے ہوں چاہے برے نظریے سے ہوں۔ لیکن اگر آپ برا نظریہ لے کے آگے گئے ہیں تو یہ انہوں نے تاڑیاں بجانی کہ بلے 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 بڑی ہوگی بات جی، یہ تو بڑے کامیاب بندہ بزنس مین ہے۔ یعنی اچھائی کی تعریف نہ کرنے دینی ہے، اور نہ ہی اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اور نہ ہی اس کو اہمیت دینی ہے۔ برائی کو ہی اہمیت دینی ہے اور برائی کے بارے میں تالیاں بجانی ہیں۔ معیار ہمارا، اخلاقی معیار ہمارا جو ہے وہ اتنا پس ان لوگوں نے کر دیا ہے کہ جنہیں پوچھنے والی نہ ہماری کوٹ ہے نہ ہماری نیپ ہے، اگر ہے بھی ہے تو وہ اتنی سست ہے کہ وہ دیکھنے میں جو ہے نا وہ یہی پتہ لگتا ہے کہ دادا جو ہے وہ بیجے گا اور پوتا جو ہے وہ کاٹے گا۔ اس کنڈیشن میں اگر انصاف ہو تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر پسند آئے تو سبسکرائب بھی کیجیے، اور مجھے کمنٹس میں کوئی رائے دینا چاہیں ویلکم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔